یہ میسج آپ کو پڑھ کے میں سناتا ہوں, آپ کی رائے بھی اس پہ جاننا چاہوں گا. جی میرا نام زین ہے, میں اوورسیز ہوں, دبئی میں رہتا ہوں. پاکستان میں ایک سوسائٹی میں پلاٹ خریدا, 3 سال گزر چکے ہیں. ایک ڈیلر کے تھرو فائل میں نے خریدی جس نے مجھے یہاں بھیج دی. 3 سال کے بعد میں وہاں جاتا ہوں, پلاٹ تو نہیں بلکہ سوسائٹی بھی وہاں نہیں ہوتی. یہ تو بڑا دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں, تو یہ بڑی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے. میرے صاحب اوور ٹو یو, آپ کیا کہیں گے ایسے صورتحال میں؟ انہوں نے آگے کہا کہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے مجھے. تو جناب یہ آپ کا سوال میرے صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. جی میرے صاحب. جی بالکل, بڑا انہوں نے جو دکھ کا اظہار کیا ہے یہ ہمارے بڑا نقصان دہ ہے, کیونکہ اس طرح کے جو ایکسپیرینس ہے وہ لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے جو ریرا ہے, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, اس کا وجود بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومتوں کی غفلت ہے, بلکہ مجرمانہ غفلت ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریرا کیوں نہیں بنائی. کیونکہ جو اس طرح کے بچے باہر بیٹھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پلاٹ بھی نہیں ہے اور وہاں سوسائٹی بھی نہیں ہے. یہ ریرا کا کام ہے, کیونکہ وہ ریرا کا جو ڈرافٹ ہم نے دیکھا تھا کچھ سال پہلے, اس کے مطابق نہ صرف کہ جو ڈیولپر ہے وہ, بلکہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ بھی پابند ہوتا تھا کہ وہ پہلے انشور کرے گا کہ یہ اپرووڈ سوسائٹی ہے, آن گراؤنڈ موجود ہے, تو پھر وہ ریکمینڈ کرے گا, ورنہ وہ بیچ بھی نہیں سکتا. اور اگر کوئی انلیگل اسکیم بیچے گا تو وہ بھی ایک کرائم ہے انڈر دا ڈرافٹ جو کہ ہمیں سرکولیٹ کیا گیا تھا. فوری طور پر جو ہے نا وہ ریرا کا وجود میں آنا چاہیے. تمام صوبائی حکومتوں کو اس جو آرگنائزیشن ہے اس کو فوری طور پر جو ہے نا وہ زندہ کرنا چاہیے, تاکہ اس طرح کے فراڈ جو ہے نا ان کو چیک. بالکل ٹھیک. جی بالکل, جہاں پر بقایا سارے سیکٹرز میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں, وہاں پر یقینی طور پہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی بہت ساری کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں جنہیں نہ صرف اپنی عزت و آبرو کا خیال نہیں, نہ اپنے سیکٹر کی عزت و آبرو کا خیال ہے, بلکہ ملکی معاملات جو ہیں اسے بھی وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو یقینی طور پہ ایسے لوگوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے, اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے علیحدہ کورس بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور جو کہ فاسٹ ٹریک پہ ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یہ صاحب وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدیں اسے ایل ڈی اے کی ویب سائٹ سے یا بقایا آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر کسی قسم کے بھی کوئی مسائل ہوں, وہ ہماری جو ایسوسیشنز ہیں, اپنی علاقائی ایسوسیشن, کسی سے بھی وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں وہ ان کے لیے مددگار بھی ثابت ہوں گے, جو ہیلپ کر سکیں گے, اور قانونی معاملات. اور بالکل آپ لیگلی طور پر اس میں مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سوسائٹی کے ہیڈ آفس کو تلاش کریں, اگر تو وہ موجود ہے. ہیڈ آفس میں جا کے اس حوالے سے کمپلین کی جائے, اور اپنے ساتھ کسی وکیل کو گائیڈنس لیں وکیل کی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, تاکہ فوری طور پر آپ اقدام کریں اور آپ کی کوئی ریکوری ممکن ہو سکے.